چلیں ایک اور اہم معاملہ، اور ہم نے دیکھا گزشتہ ہفتے ایک بہت ہی اہم دورہ تھا، اور وہ تھا متحدہ عرب امارات کے صدر کا پاکستان کا۔ دونوں ممالک کے تعلقات ایک بار پھر نئی توانائی کے ساتھ آگے بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کے دورہ پاکستان نے اس تاثر کو مضبوط کیا ہے کہ دونوں ممالک محض روایتی شراکت دار نہیں بلکہ مستقبل کی اقتصادی اور علاقائی حکمت عملی میں ایک دوسرے کے اہم ستون بنتے جا رہے ہیں۔ بالکل 5 گھنٹے کے اس دورے میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی جیسے اہم شعبوں پہ ہونے والی جو بات چیت ہے، اس امر کی عکاس بھی ہے کہ تعلقات اب محض سفارتی سطح تک محدود نہیں رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کے لیے یہ دورہ اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یو اے ای جیسے قابل اعتماد شراکت دار پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعاون کو بڑھانے چاہتے ہیں، سرمایہ کاری کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور اوور آل بھی اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے ڈپلومیٹکلی ریجن میں کیا سچویشن ہے، اس کے اوپر بھی آج بات کریں گے، اور یہ پورا سال پاکستان کے لیے کیسا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر۔ السلام علیکم جوہر صاحب، بہت بہت شکریہ فار یور ٹائم، ویری ویری گڈ مارننگ ٹو یو سر۔ ایک تو یہ سب سے پہلے ویل ٹاک اباؤٹ دا ایئر فار پاکستان، لیکن سب سے پہلے یو اے کے صدر کا پاکستان کا دورہ اور جن معاملات پر ہماری ان سے بات ہوئی ہے اور تعلقات ہمارے گلف سے جو بہتر ہو رہے ہیں، اس پر آپ کا کمنٹ۔ جی بہت ہی امپورٹنٹ دورہ تھا یہ کیونکہ دیکھیں یو اے پریزیڈنٹ کا یہ پہلا دورہ ہے پاکستان کا آفیشیل جو وزٹ ہے، اور اس میں جو ڈسکشنز ہوئی ہیں ہائی لیول، اس میں یہ جو ہے طے کیا گیا ہے کہ جو اکنامک کوآپریشن ہے وہ اور بھی بڑھائی جائے گی۔ ٹریڈ جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان آلریڈی وہ $10 بلین سے بھی زیادہ ٹریڈ ہے، اور اس کو وہ مزید بڑھانے کی دونوں طرف خواہش ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یو اے ای سے کچھ $7 بلین کی ریمیٹنسز آتی ہیں سال، تو پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ وہ بھی ان کی بھی ایک بہت اہمیت ہے۔ کوئی آلموسٹ 2 ملین کے قریب، کوئی 1.9 ملین پاکستانی وہاں پہ ہیں، 19 لاکھ کے قریب، تو وہ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ بڑی پاکستانی ڈیاسپورا ہے۔ پھر اس سال میں دیکھیں کراؤن پرنس کی وزٹ جو ابو ظبی کے تھے آگے، وہ پہلے فروری میں ہوئی، پھر ایک جوائنٹ منسٹریل کمیشن ہوا دونوں ملکوں کا ابھی ریسنٹلی جون میں، تو اس میں بہت سارے معاہدات سائن کیے گئے، بہت سارے ایریاز میں کوآپریشن پہ، جن پہ انویسٹمنٹ کوآپریشن بھی تھی، آئی ٹی کے شعبے میں، ٹیکنالوجی کے شعبے میں، جو انرجی کے شعبے میں، تو اس کے علاوہ بھی ایک پورا رے آف ایگریمنٹس اور ایم او یوز اس سال میں سائن ہوا ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں، جو اس امر کی عکاسی کرتا ہے کہ دونوں طرف اس چیز کی کتنی ولنگنس ہے کہ جو اتنے زیادہ اہم برادرانہ تعلقات ہیں ان کو مزید سارے شعبوں میں اور بھی فروغ دیا جائے۔ تو اس میں جو ہائی لیول وزٹ اس لیول کی ہوتی ہیں، ٹاپ لیول وزٹ کے، تو اس میں جب آپ ڈسکشنز کرتے ہیں تو اس میں ایک تو بائیلیٹرل عنصر ہوتا ہے کہ جو آپ دونوں ملکوں کے بیچ میں چیزیں ڈائریکٹلی ہیں، ٹریڈ ہے، اکنامک کوآپریشن ہے، اور بہت سے جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہیں، ٹورزم ہے، ایجوکیشنل کوآپریشن ہے۔ اچھا جارج صاحب، اس میں جی ایک چیز اس میں پلیز ایڈ کر لیں۔ یہ پورا سال ہم نے دیکھا کہ بڑا ہی زبردست رہا پاکستان کا سفارتی لحاظ سے۔ جب اس طرح کے دورے ہوتے ہیں تو اٹ از آلویز کہ بائیلیٹرل ٹائز گیٹنگ اسٹرینتھن اینڈ آل۔ کون سے شعبے ہیں جہاں پہ پاکستان یو اے ای جیسے ملک سے بینیفٹ کر سکتا ہے؟ یس وی ہیو سین کہ ان دا ٹائمز آف وارز ہو از بین اسٹینڈنگ ود اس اینڈ یو اے ای واز ون آف دیم۔ اب جب ہم نے سارا the clutter is clear now، ہم کون سے ایسے شعبے ہیں جن سے ہم یو اے ای سے فائدہ اٹھائیں؟ اینڈ other than labor power and all, what is UAE's best bet in Pakistan؟ UAE ہم سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ویسے I'm just saying it کہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، بہت سے لوگ اس پہ یہ بھی سوال کریں گے کہ UAE کیا ہی ہم سے بینیفٹ لے سکتا ہے، بٹ other than labor power what do you think Pakistan can give to UAE؟ دیکھیں جو اس قسم کے فریٹرنل ٹائز ہوتے ہیں اس میں میوچلی بینیفیشل ہوتا ہے، آپ کا جو دونوں ملکوں کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے نا، وہ مثال کے طور پہ یو اے تو دنیا کا جو سب سے بڑے ٹریڈنگ اس وقت کنٹریز ہیں ان میں آتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یو اے نے اور یو اے کے یہ جو ابھی پریزیڈنٹ آئے تھے، انہوں نے اس سے پہلے یہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ یو اے پاکستان میں $10 ارب کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے مختلف شعبوں میں۔ اچھا اب اس پہ دیکھیں، اب اس پہ اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو $10 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ تو ایک کافی بڑا اور بہت سے شعبوں میں جو ہے نا اس میں ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف یو اے کے لیے پاکستان میں دیکھیں مثال کے طور پر زراعت کا شعبہ ہے، یہ فوڈ سیکورٹی پہ یہ ملک سارے جو ان سے نا بہت فوکس کر رہے ہیں،
اس میں جو کارپوریٹ فارمنگ جو ہے اس میں انویسٹمنٹس وہ کر سکتے ہیں. دوسری طرف سے پاکستان کی جو افرادی قوت ہے, پاکستان میں دیکھیں ینگ لوگ, ایک بڑی ینگ پاپولیشن ہے. آئی ٹی کے شعبے میں پاکستان میں دنیا کے جو 4-5 ملک ہیں جس میں سب سے زیادہ لوگ آئی ٹی کے شعبے میں ٹرینڈ ہیں, ان میں پاکستان آتا ہے. تو اس میں بہت سے شعبوں میں اس طرح کی انویسٹمنٹ جس میں کہ جہاں پہ کیپٹل یو اے سے آئے اور جو افرادی قوت ہے وہ پاکستان سے ہو, تو اس کا بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. اور یہ دونوں ملکوں کے لیے فائدہ ہوتا ہے. دیکھیے ملکوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں میوچل بینیفٹ ہوتا ہے, دونوں کے لیے بینیفٹ ہوتا ہے, کسی ایک کے لیے نہیں ہوتا. یہ جو ٹریڈ بھی ہوتی ہے, جو انویسٹمنٹ کوآپریشن ہوتی ہے, جو دوسرے شعبوں میں کوآپریشن ہے. اب ایون ریجنل آپ دیکھیں کہ ریجنل سیکورٹی کے معاملات ڈسکس ہوئے, اس میں بھی دونوں ملکوں کی بہت خواہش ہے کہ ریجنل اسٹیبلٹی کو اور بھی پروموٹ کیا جائے. اور پاکستان نے اس سال اپنے آپ کو ایک نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ بنوایا اس ریجن میں. ایک اور سچویشن ہے, عالمی منظرنامے پہ بھی ایک سچویشن کل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اینڈ آئی ایم شیور یو لکڈ انٹو اٹ, دیٹس رشیا ورسز یوکرین. ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ معاملہ حل ہو جائے. کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے زیلنسکی کا دورہ یو ایس کا, آپ کو لگتا ہے اس کے بعد جو بیان آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, اس میں کوئی بریک تھرو آیا ہے رشیا اینڈ یوکرین کی وار میں؟ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہش ہے, اور اس سے بہت زیادہ کام بھی انہوں نے کیا جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا. اس بار ان کا دعویٰ تھا کہ بہت جلدی جنگ ختم کرا دیں گے. شروع میں تو انہوں نے کہا تھا نا 40 گھنٹے میں, لیکن ظاہر ہے اتنا آسان نہیں تھا. انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں, دونوں سائڈ پہ وہ پیٹن کے ساتھ بھی ملاقاتیں کر چکے ہیں, اور ظاہر ہے زیلنسکی کے ساتھ تو بہت زیادہ ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. یہ جو ملاقات جو انہوں نے مارے لاگو میں کی ہے, جو ان کا اپنا پرائیویٹ جو ہے نا فلوریڈا میں ان کا گولف کورس ہے, اور اس کی جگہ اس کو خصوصاً بلایا. اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے کافی زیادہ اس میں چیزوں کے اوپر اب ہمارے درمیان ہم آہنگی ہے. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان سے کچھ کنسیشنز مزید کروانا چاہتے ہیں, کیونکہ رشیا مان نہیں رہا ابھی تک جنگ ختم کرنے پہ, جب تک کہ ان کو وہ کچھ علاقے جو ہے یوکرین کی طرف سے دے نہیں دیے جاتے, جس پہ آلریڈی انہوں نے زیادہ تر پہ تو قبضہ کیا ہوا ہے. تو اس میں اس ملاقات کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ایک میجر ہم نے چیز اچیو کی ہے ان ٹرمز آف کہ یوکرین جو ہے اب کافی حد اس سے پہلے اپنے جو موقف تھا اس سے آگے آ گیا ہے, جو ان ٹرمز آف کہ کیا کنسیشن کو کرنے کے لیے تیار ہے. اس کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بہت ہی میجر بریک تھرو ہے, لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بات چیت ہے اب وہ اس حد تک آگے بڑھی ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ ہم دیکھ سکتے ہیں اگلے آنے والے ویکس میں اور مہینوں میں. اوکے, آل رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب, آپ اب سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. تو دیکھتے ہیں کہ باقی ساری چیزیں تو ایک طرف, خاص طور پہ جو آپ کا آخری سوال تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ جی آرٹ تو میں رکوا چکا ہوں, یہ بھی میں رکوا دوں گا, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے خدشہ یہ بھی ظاہر کیا کہ اگر یہ رکتی ہے تو رکے, نہیں رکتی تو پھر بہت عرصہ چلے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.